الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان پڑھنے کے بعد انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی احادیث ہوتی ہیں کہ جب انسان پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد انسان کے دل کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایمان کے اعتبار سے یا اس حدیث میں جو پیغام ہوتا ہے یا اس حدیث کے اندر جو گہرائی ہوتی ہے یا اس حدیث کے اندر ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو پیغامات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے نا خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا جب تو اس سے پہلے یہ ڈسکشن کر رہا تھا کہ کس بارے میں آج بات کی جائے، جب وہ حدیث پڑھ رہا تھا تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اسی حدیث کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت حدیث اور بہت سی چیزیں ایک حدیث کے اندر ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اعتبار سے پیغامات ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جب اس حدیث کو ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل گر جایا کرتے تھے، ایسی زبردست حدیث۔ حدیث کیا ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے بھی آپس میں ظلم کو حرام قرار دیا ہے، بس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھانا کھلا دوں، بس تم مجھ سے ہی کھانا مانگا کرو۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب براہنہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں پوشاک پہنا دوں، بس تم مجھ سے ہی پوشاک مانگا کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب مل کے اگر مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مل کے مجھے کسی قسم کا نفع پہنچانا چاہو تو تم مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جن و انس سب کے سب مل کر تم میں سے ایک ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے تو یہ چیز میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرے گی۔ اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے سارے کے سارے جن و انس مل کر تم میں سے ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر ہے تو یہ چیز میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گی۔ اے میرے بندو، تمہارے سارے اگلے پچھلے جن و انس سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور بیک وقت مجھ سے سارے سب کچھ مانگنا شروع کر دے جو تمہیں چاہیے ہے، اور میں تم سب کو وہ سب کچھ عطا کر دوں جو تم مجھ سے مانگ رہے تھے، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈال کے نکالنے سے پانی کی کمی آتی ہے۔ اے میرے بندو، تم جو اعمال کرتے ہو میں تمہارے سارے اعمال کو گن کے رکھتا ہوں اور میں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کرتا ہوں، بس تم میں سے جس شخص کو کوئی بھی بھلائی پہنچے تو وہ اس پہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور جس کو اس کے علاوہ کچھ پہنچے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث لیکن اتنے سارے اس میں پیغامات ہیں، اور جب میں پڑھ رہا تھا تو کسی بھی چیز کو جب آپ غور سے پڑھتے ہیں نا، قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ قرآن میں بھی تدبر اور تفکر کریں، اسی طریقے سے احادیث میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کئی دفعہ جب حدیث پڑھتا ہے یا حدیث
کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے یا اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس حدیث کو بس صرف بیان کر دیا اور آگے چلے گا، اور سننے والے نے اس کا جو ظاہری مطلب ہے اس نے سمجھ لیا اور آپ جو ہے وہ بات ختم ہوگی۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حدیث میں آپ تھوڑا سا غور کرنا شروع کرتے ہیں، آپ تھوڑا ڈیپ جانا شروع کرتے ہیں، تو ایک ایک چیز میں اتنی ساری چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب جب بات کرنی ہے تو کون سی بات جو ہے اس میں سے بیان کی جائے اور کون سی بات جو ہے اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اور نہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ چھپانے کے اعتبار سے، مطلب کہ بات جب آپ کریں گے تو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ اس چیز میں اتنی ساری چیزیں ڈسکس کرنے والی آ جاتی ہیں کہ کئی دفعہ ان سب چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے تھوڑے وقت میں کور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں بھی جو پیغامات ہیں ان کو ہم مختصراً جو ہے ڈسکس کر لیں، کیونکہ ایک ایک چیز کو اگر ڈسکس کرنا شروع کیا جائے اور اس کو بہت ڈیٹیل میں جائیں تو وہ پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ پہلی چیز جس کا ذکر اس حدیث میں آتا ہے، جس کا ہمیں پتہ لگتا ہے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تم پہ بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو آپس میں ظلم مت کرو۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا تن تنہا بادشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے حکم کی محتاج ہے، اور اس کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ اسے کچھ بھی کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کرنی پڑتی۔ وہ کیا طاقت رکھتا ہے؟ کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جاؤ تو ہو جاتی ہے۔ کائنات بنانے کا فیصلہ کیا تو یہی ہوا، اور جب کائنات اور اس زمین کو اور اس نظام کو ختم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو وہ بھی اسی طریقے سے ہو جائے گا، ایک حکم ہوگا اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اتنے طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، یعنی تم پہ کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ کی رحمت کا کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتا دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا رب اگر اتنا طاقتور ہے تو اب طاقتور ہونے کی وجہ سے تم پہ ظلم کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ دنیا کا کیا قانون ہے؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو طاقت ملتی ہے، پاور ملتی ہے، اتھارٹی ملتی ہے، تو اکثریت کیا ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ متکبر ہو جاتا ہے اور ظالم ہو جاتا ہے۔ فرعون کے پاس کیا تھا؟ ساری طاقت تھی، پاور تھی، اتھارٹی تھی، متکبر ہو گیا، اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت طاقتور ضرور ہے، لیکن اس چیز کو سمجھ لو کہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری چیز کیا بتائی کہ جس طرح تمہارے رب نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح اس نے تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کو بھی، تمہارے ظلم کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ انسان جو ظلم کرتا ہے اس کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں۔ ایک انسان کا ظلم جو ہے وہ کیا ہے کہ جو انسان کا جو ایک اللہ سے تعلق ہے اور ایک مخلوق سے تعلق ہے۔ اللہ سے تعلق میں جب ہم ظلم کی بات کریں گے تو انسان اللہ سے تعلق میں جو ظلم کر سکتا ہے اور جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ حضرت لقمان جو تھے انہوں نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان کی نصیحتوں کا جو ذکر سورہ لقمان میں آتا ہے، تو پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو کیا کی کہ اپنے بیٹے سے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا، جس نے تمہاری ہر چیز کو پورا کیا، جس نے تمہاری ضروریات پوری کی، ساری چیزیں تو تمہارا رب پوری کرتا ہے، اور پھر تم اسی کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ حاصل کر کے اسی کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اس کو چھوڑ کر جو دوسرے تم معبود بنا لیتے ہو، بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہو، یا بتوں کی پوجا نہیں تو بتوں کے علاوہ تم نے ایسے کوئی الہ بنا لیے ہیں کہ جن کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تو نہیں دیتا، یہ لوگ جو میری ہر چیز پوری کرتے ہیں، یا اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی پوری کرتے ہیں۔ یہ دونوں شرک ہیں۔ ایک شرک یہ ہے کہ ماننا کہ نہیں اللہ نہیں کرتا بلکہ یہ جو ہے معبود یہ ہماری ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن یہ ماننا کہ نہیں اللہ تو کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے ہیں، تو کیا ہوا کہ یہ بھی شرک ہے۔
تو شرک کیا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جو ہے ظلم ہے. اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. یعنی شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اور شرک کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی شرک کو معاف نہیں کرے گا. ایک شرک ایسا گناہ جس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس چیز کو وہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا. شرک کرتے ہوئے انسان دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ شرک کر رہا تھا، اسی حال میں موت آ گئی، اب اس کا جنت میں جانے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جنت حرام ہو گئی ہے شرک کرنے والوں کے لیے. موت سے پہلے پتہ لگ گیا کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، میں شرک کر رہا تھا، میں غلط ڈائریکشن میں چلا گیا تھا، پتہ نہیں تھا، لا علمی میں ہو گیا، لا شعوری طور پہ ہو گیا، یا شعوری طور پہ بھی ہوا، لیکن احساس ہو گیا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، تو توبہ، سچی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن سچی توبہ کر کے آئندہ اس کو نہ کیا جائے. اور شرک جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے، اور اس شرک کو سمجھنے کے لیے علم بہت ضروری ہے. اگر ہمیں علم نہیں ہے، دین کا صحیح علم نہیں ہے، تو ہم شرک کو سمجھ نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگے کہ ہم کیا شرک کر رہے ہیں اور کیا چیز شرک نہیں ہے. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ایسے اعمال میں ڈل جاتے ہیں، ان اعمال کو اختیار کر لیتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مزاروں پہ جا کر جو جن کا مزار ہے ان سے مانگنا، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی طرف جو ہے وہ ہدایت نہیں دی تھی، اور اپنی کالج لائف میں جب میں تھا تو میں جس ماحول میں رہتا تھا وہاں پہ ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ کوئی مسئلہ ہو، کچھ پرابلم ہو، فوراً پہلا کام کیا کرنا ہے، بڑی امام چلے جاؤ، وہاں پہ جا کر منت مانگو، اور منت مانگو، اور منت مانگنے کے بعد جب منت پوری ہو جائے تو پھر تم نے یہ کام کرنے. تو کیا کرتے تھے، چلا جاتا تھا، جا کے گئے، بڑے احترام کے ساتھ آپ اندر جائیں گے، اور وہ جو قبر بنی ہے وہاں پہ جا کر آپ دعا کریں گے کہ اگر میری یہ فلاں فلاں خواہش پوری ہو گئی تو میں کیا کروں گا، میں دیگ دوں گا، یا میں کپڑا ڈالوں گا، یا میں اتنے پیسے دوں گا، کچھ بھی منت. اور جب منت پوری ہو جائے تمہاری، اور پھر یہ منت مانگ کے پھر آپ نے کیا کرنا، نکلتے ہوئے کوشش کریں وہ سائڈ پہ ایک ڈبہ پڑا ہوگا جس میں پیسے ڈالنے ہوتے ہیں، آپ کچھ پیسے بھی ڈال دیں، ٹھیک ہے. اور پھر نکلتے ہوئے کیا کرنا ہے، نکلتے ہوئے آپ کی کمر نہیں ہونی چاہیے قبر کی طرف، آپ الٹے پاؤں نکلیں گے. یہ میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں، میں کسی کی بتا نہیں رہا ہوں کہ الٹے پاؤں نکلنا ہے، کیونکہ بڑی بے ادبی ہے کہ اس قبر کی طرف جو ہے وہ آپ کی کمر ہو. تو الٹے پاؤں آپ نکلیں گے اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے. اور پھر جب آپ کی منت پوری ہوگی تو پھر آپ آئیں گے، اور آ کے آپ نے جو دیگیں مانگی تھی آپ وہ دیگیں دیں گے. اگر چنے والے چاول دیں گے تو وہ بھی آپشن اویلیبل ہے، اور اگر چکن بریانی دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر اس کے ساتھ میٹھے میں کوئی زردے کی دیگ ہو جائے تو نور علی نور، کہ مطلب چنے کے چاول بھی ہو گئے اور زردے کی دیگ بھی ہوگی. بائی دا وے چنے کے چاول ہوتے بڑے مزے کے تھے، تو کیا ہے کہ اب آپ نے جا کے یہ سب چیزیں کرنی ہیں. اور وہ کیا بتایا جا رہا ہے، اچھا میں جب جاتا تھا تو اس وقت میں دین سے تو قریب بھی کوئی دین کے علم کا پتہ بھی نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے. ابھی تو کیا ہے کہ بہت زیادہ شعور آ گیا نا، تو کم از کم لوگوں کے سامنے دو آپشنز ہوتی ہیں کہ بھئی یہ جانا ٹھیک ہے یا نہ جانا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس وقت تو نہ جانے والا کوئی کانسیپٹ سنا ہی نہیں تھا، تو یہ تھا ہی نہیں کہ یہ جانے میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود جب میں جاتا تھا تو میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا. جب بھی جاتا تھا وہاں پہ جا کے میں لوگوں کو دیکھتا تھا، کوئی وہاں پہ کھڑا ہے، کوئی بھنگڑے ڈال رہا ہے، تو کوئی عجیب و غریب ہولیوں میں پھر رہے ہیں، تو میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا.
میں کہتا تھا یار یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ اسلام نہیں ہو سکتا. حالانکہ اسلام کو کوئی پتہ نہیں تھا دین کے بارے میں، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا تھا. یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں سچ اور حق کی پہچان رکھی ہے، چاہے وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے. انسان کا دل اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز صحیح نہیں ہے. اور جب آپ کا دل اس چیز کی گواہی دیتا ہے اور آپ اس گواہی کو سمجھ کر حق کی تلاش شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ حق کا راستہ دکھا بھی دیتا ہے. لیکن آپ جب اس چیز کو مارتے رہتے ہیں اور اس سے فائٹ کرتے تھے، نہیں بھئی تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم تو اسلام سے نکل جاؤ گے، تم تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم مزار پہ نہیں گئے تو تمہارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے، تو پھر مستقل آپ اس چیز کو پکا کر لیتے ہیں تو پھر واقعی انسان اس چیز میں اتنا گہرا چلا جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو شرک کے بارے میں کیا ہے کہ اس کے بارے میں بہت احتیاط کرنی کہ کسی بھی طریقے سے ہم سے کوئی عمل نہیں ہو کہ وہ شرک میں چلا جائے. اور پھر اسی حدیث میں اگلی بات اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اس کا تعلق بھی کیا ہے، وہ بھی شرک کی نفی ہی ہے. کیونکہ شرک میں کیا ہوتا ہے کہ انسان مانگتا کس سے، اللہ کے علاوہ کسی اور لوگوں سے یا مخلوق سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے نہیں اللہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کعبہ میں جو اتنے سارے بت رکھے ہیں نا، ان کو ماننا بھی بڑا ضروری ہے. ان کو اگر نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اللہ سے مانگنا ہے تو ان کے ذریعے مانگو، ان سے کہو، یہ جا کے اللہ سے کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. اور اس حدیث میں آگے کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم سارے کے سارے کیا ہو، بھوکے ہو سوائے ان کے کہ جن کو میں کھلا دوں، بس تم مجھ سے مانگو میں ہی تمہیں کھلاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا کلیئر کر دیا، مانگنا کس سے، صرف اللہ سے. چاہے بھوک ہو، چاہے پیاس ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے کوئی مصیبت ہو، چاہے کوئی غم ہو، چاہے کوئی بیماری ہو، کچھ بھی ہو لائف میں، ایک چیز اپنی لائف میں بڑا کلیئر رکھو کہ مانگنا کس سے ہے، صرف اللہ سے. دعا کس سے کرنی ہے، صرف اللہ سے کرنی ہے. یہ بالکل بیسک اپنی لائف کا ایک پرنسپل بنا لو کہ ساری دنیا مجھے چاہے کہ نہیں فلاں سے مانگو، فلاں جگہ پہ جاؤ، اس کو یہ کہو، اس کو وہ کہو، نہیں. میں اپنی لائف میں ایک پرنسپل بنا لو کہ میں مانگوں گا تو صرف اور صرف اللہ سے مانگوں گا. اور اللہ نے بڑا آسان رکھا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل آئی، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئی، تمہیں کوئی لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سجدے میں گر جاؤ، جو مانگنا ہے مانگو. اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی کہ نہیں بس یہ آج کے دن تمہارا جو کوٹا تھا نا وہ آدھا گھنٹہ مانگنے کا تھا، تم آدھا گھنٹہ پہلے ہی مانگ چکے ہو، اب باقی اگلے دن آ کے مانگنا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ سے مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو، دل سے مانگو، جو آپ کے حق میں ہوگا اللہ ضرور پورے کرے گا. تو یہاں پہ بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تمہیں کپڑے چاہیے، تمہیں کھانا چاہیے، تمہیں گاڑی چاہیے، تمہیں گھر چاہیے، تمہیں جاب چاہیے، تمہیں اچھا بزنس چاہیے، تمہیں اچھی بیوی چاہیے، اچھا شوہر چاہیے، کچھ بھی چاہیے لائف میں، اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کر دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم سب کے سب مل کر اگر مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہو یا کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکتے. بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی. آپ اللہ کی ذات کو ذرا امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ ہے کون. جو طاقتور ہوتا ہے نا، وہ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ وہ جب اپنی بات کرتا ہے نا تو بڑی اتھارٹی سے کرتا ہے، اور بڑے جو ہے نا وہ ایمفسائز کر کے اور دوسرے کو دبا کے بات کرتا ہے، کیونکہ وہ خود طاقتور ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں طاقتور ہوں، جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ کمزور ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں. اور وہ پھر جو بڑا بندہ ایک اپنی اتھارٹی سے اور اس کو دوسروں کو دبا کے بات کرتا ہے نا، تو انسان کو پتہ لگتا ہے ہاں بھی بڑا اتھارٹیٹیو بندہ ہے. اب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم ابھی کل ہی وہ بات کر رہے تھے اس حدیث کے بارے میں. تو وہ یہ تھی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. ساری زمینیں اور سارے آسمان اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا. اب آپ اللہ کی ذات کو سوچیں، زمین کا سائز آپ دیکھیں.
آج ہم اس زمین کے اوپر 10 مرلے 20 مرلے کے پلاٹ کے لیے اپنی ساری زندگی ضائع کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے 10 مرلے کا پلاٹ بن جائے، اور اگر گھر بن جائے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اس پوری زمین کی اگر میں بات کروں تو پوری زمین کا جو سائز ہے وہ کتنا ہے سورج کے مقابلے میں؟ سورج اور زمین کا جو ڈفرنس ہے کتنا ہے کہ سورج کا سائز کتنا ہے؟ 12 لاکھ زمینیں اکٹھی کی جائیں تو ایک سورج بنتا ہے، اور سورج کی جو روشنی ہے وہ کیا ہے کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل سے ہمیں روشنی آ رہی ہے۔ اتنا زبردست روشن چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور ایک کچھ ایسے ستارے ہیں جن کی روشنی سورج سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ ہے۔ سائنس نے جو ہے ڈسکور کیے ہیں کہ کچھ ایسے ستارے ہیں کہ جن کی روشنی سورج سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ ہے، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو لیکن کہیں پہ تو ہیں وہ، اور کئی ایسے ستارے ہیں اور سیارے ہیں جن کا سائز سورج سے بھی کئی ہزار گنا بڑا ہے۔ اور یہ جو گیلیکسی ہے، جس گیلیکسی کا ہم لوگ حصہ ہیں، اور اس گیلیکسی میں زمین جو ہے ایک ذرے کے برابر ہے، اور پھر ہماری جو گیلیکسی ہے، باقی جو گیلیکسیز موجود ہیں، ان گیلیکسیز کے مقابلے میں ہم جس گیلیکسی میں فال کرتے ہیں وہ گیلیکسی باقی گیلیکسیز کے مقابلے میں ذرے کے برابر ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ وہ نظام ہے کہ جہاں تک سائنس پہنچی، اور سائنس نے اس پوری کائنات کا بھی بہت تھوڑا حصہ ڈسکور کیا ہے۔ اس کے بعد جو بلیک ہولز آتے ہیں اور پھر جو اندھیرا ہے، جہاں تک سائنس کہتے ہیں کہ اس سے آگے ہم لوگ نہیں پہنچ سکے۔ وہ اللہ کیا اللہ ہے کہ قیامت والے دن ان سب چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کے ختم کر دے گا۔ اور وہ رب کیا کہہ رہے ہیں، کتنے آرام سے بتا رہے ہیں۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک مثال میرے ذہن میں آئی کہ کتنی فنی لگتی ہے نا ایک چیز کہ کوئی ایک شخص ہو جو باڈی بلڈنگ کرتا ہے، 30-35 سال کا زبردست سٹرونگ بندہ، اور وہ 150 kgs آرام سے اٹھا لیتا ہے، اس کو مسئلہ ہی نہیں ہوتا 150 کلو اٹھانے میں، اور اتنا طاقتور ہے۔ اس کو آ کے ایک 2 سال کا بچہ کے ریسلنگ کرنی ہے میرے ساتھ، ہاں 2 سال کا بچہ کے میرے ساتھ ریسلنگ کرنی ہے آپ نے، تو وہ جو بندہ ہوگا اس کو دیکھ کے کیا کرے گا؟ مسکرائے گا، کہے گا تم کیا میرے سے ریسلنگ کرو گے؟ تم اپنا سائز دیکھو، تم مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ ہنسے گا نا، مسکرائے گا۔ تو یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، تم مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنی ساری ٹیکنالوجی اکٹھی کر لو، تم اپنی ساری طاقتیں اکٹھی کر لو، تم اپنی ساری سپر پاورز کو اکٹھا کر لو، تم اپنے سارے انٹلیکچوئل لیولز کو اکٹھا کر لو، سب کچھ اکٹھا کر کے میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ تم مجھے نہ کوئی نفع دے سکتے ہو نہ کوئی نقصان دے سکتے ہو۔ تم تو خود بہت کمزور ہو، تو مجھے کیا فائدہ دو گے؟ تو کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم اگر اللہ کی فرما برداری کریں تو اللہ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں بڑی ہوتی۔ اللہ کی نافرمانی کریں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس حدیث کا جو کنیکٹیوٹی ہے نا، آپس میں کنیکشن ہے، سبحان اللہ۔ اب اس بات کا ویسے دیکھیں، اللہ کو جب ہم اللہ کو قرآن میں آتا ہے نا کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کر دے گا؟ تو ایک آتا ہے کہ اللہ کو قرض دینا، اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ قرض سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ بھی اللہ کو نہیں آپ دے رہے ہوتے۔ جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو ہم اللہ کو تو نہیں دیتے نا، ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں۔ جب ہم کسی بیمار کو بیماری کے لیے دوائی لے کے دیتے ہیں، ہم بیمار کی مدد کرتے ہیں۔ جب کوئی پریشان ہوتا ہے، کسی کے پاس اپنی بچی کی شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اس کی آپ ہیلپ کرتے تو اس شخص کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کو آپ نے کیا دیا؟ کبھی آپ نے ایسا ہوا فزیکلی کہ آپ نے اللہ کو پکڑائی ہو کوئی چیز؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق پہ ہی خرچ ہو رہی ہیں۔ کوئی دین کا کام کر رہا ہے، آپ کو پتہ لگا کہ دین کے کام میں وہ کافی کر رہا ہے اور ان کو مدد چاہیے تو آپ نے اس کے لیے مدد کر دی۔ جو بھی ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں وہ ہم حقیقت میں زمین پر مخلوق کے اوپر ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو تو ڈائریکٹ نہیں پکڑاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ تم جب اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اپنے اوپر ایک قرض کی حیثیت سے سمجھتا ہے اور وہ تمہیں واپس لوٹائے گا، وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ تو اللہ کو نہ ہمارے مال کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمارے
اعمال کی ضرورت ہے. اللہ جو ہے اس کے بغیر ہی تن تنہا بادشاہ ہے، اور اللہ کی ذات میں نہ بڑائی آتی ہے اور نہ ہی کوئی کمی ہوتی ہے. تو اس حدیث میں بھی دیکھیں تو جو ربط ہے نا بڑا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندو تم مجھے کسی قسم کا نہ کوئی نفع دے سکتے ہو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو. تو ہمارے اعمال ہوں، ہم اگر اعمال کریں گے تو اعمال کی وجہ سے بھی اللہ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی چیز کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب کے سب مل کے ایک ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جو تمہیں سب سے زیادہ نیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی بڑھائی نہیں ہوگی، اضافہ نہیں ہوگا. تاکہ ہم اپنے آپ کو اس خوش فہمی سے اور اس غلط فہمی سے نکال دیں کہ ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت ہے. جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ نے اس لیے کرنے کے لیے نہیں کیے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو بیان کرنے کی وجہ سے اللہ کی بڑائی بڑی ہوگی، بلکہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حمد، ہماری بڑائی، ہماری عبادات، ہماری بڑائی بیان کرنے اور ہماری عبادات ان سب سے کیا ہے غنی ہے. وہ ان کے بغیر ہی بہت سر بلند ہے، کوئی اللہ کی شان میں اس سے بڑائی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ کی ذات میں کیا ہے، اللہ کی شان میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے. اور پھر کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی وسعت اور خزانوں کی جو کہ کتنے بڑے خزانے اللہ کے، ان کا ذکر کیا اللہ نے کہ تمہارے اگلے اور پچھلے جن و انس سارے کے سارے ایک ساتھ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور بیک وقت اللہ سے مانگنا شروع کریں. اپنی ذرا خواہشات کی آپ لسٹ بنانا شروع کریں. ایک بندہ، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ جو مانگنا چاہتے ہیں اپنی ایک لسٹ بناؤ اور وہ آپ کو سب مل جائے گا، تو آپ ذرا لسٹ بنانا شروع کریں. کہاں تک سوچ سکتے ہیں؟ زیادہ زیادہ کیا سوچیں گے کہ اللہ جاب سے بڑا تنگ آ گیا ہوں، کوئی ایسا بزنس دے دے کہ بس نوکری سے جان چھوڑ جائے. بزنس ہے، بس اس بزنس کو پوری دنیا پہ میرا جو ہے نا بزنس پھیل جائے، میں پوری دنیا کے اوپر میرا بزنس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہو اور میں ملٹی ملینئر بن جاؤں، میں ملٹی بلینئر بن جاؤں. ساری اچھی گاڑیاں سوچ لیں جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں، فیراریز اینڈ لیمبورگینیز اینڈ BMW اینڈ آسٹن مارٹن اینڈ بوگاٹی ایز ویل. جو گاڑیاں سوچنی ہے سوچ لیں، جو اچھی اچھی پراپرٹی سوچنی ہے سوچ لیں، جو سونا جتنا آپ سوچ سکتے ہیں، ڈائمنڈ جتنا آپ سوچ سکتے ہیں. آپ اپنی سوچ کو ذرا کھولنا شروع کریں تو ایک بندہ کتنا مانگ سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک بندہ مانگ سکتا ہے. وہ کیا مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کچھ مجھے دے دے. اس سے زیادہ نہیں مانگ سکتے نا، کہ زمین میں سب کچھ، سارے پیسے، سارے ڈالرز، سارے پاؤنڈز، سارا سونا، سارا ڈائمنڈ، ساری پراپرٹی، سارا آئل، ایوری تھنگ آن دس ارتھ، ساری چیزیں مجھے دے دو. اس سے زیادہ کیا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے. ابھی ایک بندے نے مانگا، پھر دوسرا مانگے، تیسرا مانگے. آپ ذرا سارے انسانوں کو اکٹھا کریں. آج اس وقت زمین پر جو انسان موجود ہیں وہ 7 ارب انسان ہیں. 100 سال پہلے جو گزر گئے وہ پتہ نہیں کتنے ارب تھے. اس سے پیچھے چلے جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے انسان بنے ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. قیامت تک کتنے اور آئیں گے ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اور انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ صرف انسان بلکہ جنوں کو بھی اکٹھا کر لو، ان کی بھی کوئی خواہش ہوگی. سب مل کے تم اپنی خواہش کے مطابق مانگو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں سب کو وہ دے دوں جو مانگے گا. تو سب کچھ دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں ایک سوئی کے برابر جو پانی میں ڈال کے سوئی نکالتے ہیں تو اتنا سا جو قطرہ لگا رہ جاتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. یہ اللہ کے خزانے ہیں. کدھر ہم اس زمین کے چند ٹکڑوں کے پیچھے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں. اس رب کو پالو تو سب کچھ مل گیا، اس رب کو راضی کر لو تو سب خزانے آپ کے. وہ اللہ آپ کا ہو گیا تو بس آپ کی عیشی، جو چاہیے سب ملے گا. اور اس سے بڑا خزانہ انسان کی زندگی میں کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور اللہ اس کا ہو جائے اور وہ اللہ کا ہو جائے. یہ انسان کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے. کیونکہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں مل بھی گیا تو
تو ایک دن تو چھوڑ کے چلے جانا ہے نا. فرعون نے جو دعویٰ کیا تھا تو موت کے اوپر تو ختم ہو گیا. سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی تھی کہ جس حکومت کی کوئی اور مثال مل نہیں سکتی، زمین ان کی، خزانے ان کے، ہوا ان کے تابع، جن ان کے تابع، اس سے بڑی حکومت تو کسی کو بھی نہیں ملی. وہ بھی چلے گئے دنیا سے. ایک دن تو چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو اللہ کو اگر پا لیا، اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا، تو اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ خزانے تو شاید ادھر رہ جائیں، لیکن اللہ نے جو اپنی فرما برداری، اپنی محبت اور اپنی تعلق کا جو خزانہ دیا وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ آگے جائے گا. تو کیا ہے کہ اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ سب مانگ بھی لیں تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سے مانگو اور کھل کے مانگو. یہ مت سمجھو کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا کہ نہیں کرے. ہم چونکہ انسان ہے نا، ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے. ہم اپنی چھوٹی سوچ کے حساب سے سوچتے ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی انسان سے مانگیں گے تو وہ 1 دفعہ دے گا، 2 دفعہ دے گا، 3 دفعہ دے گا، اس کے بعد اس کی بھی بس ہو جائے گا کہ یار تم بس کرو، تم تو ہر 6 مہینے بعد میرے سے مانگنے آ جاتے ہو، میرے پاس بھی ایک کیپیسٹی ہے، میرے پاس بھی اتنے فالتو پیسے تھوڑی ہوتا ہے کہ میں ہر دفعہ تمہیں دیتا رہوں گا. تو کئی دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید معاذ اللہ کی بھی کوئی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک خاص تعداد میں دے دے گا، اس کے بعد شاید اللہ کے پاس ختم ہو جائے گا. تو یہاں پہ اللہ نے اپنے خزانوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے خزانے کیسے ہیں کہ ان کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندوں میں تمہارے اعمال کو گن کے رکھتا ہوں. سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کیونکہ بات دیکھیں کہاں سے شروع ہوئی تھی. بات شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے. اور پھر ظلم کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ عدل. آپ نے عدل کرنا ہوتا ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص جو بھی کرے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے، اس کو اس کا پورا اجر ملنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندے میں تمہارے اعمال گن کے رکھتا ہوں اور ان کا میں پورا بدلہ دوں گا. تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی عمل ضائع ہو جائے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان جب نیک اعمال کرتا ہے نا تو کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اس نیک عمل کا بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اچھا یہ نیکی جو میں کر رہا ہوں یہ تو بہت چھوٹی سی ہے، اس چھوٹی نیکی کا بھی پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکیاں جب تک بڑی نہیں کریں تو بڑی نیکیوں کے تو ہمیں اجر ملے گا، لیکن چھوٹی کا پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں تمہاری ہر نیکی کا تمہیں بدلہ دوں گا. اور کس حد تک کی نیکی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر بھی تم نے کوئی اچھائی کی ہوگی تو وہ بھی اللہ تمہیں دکھا دے گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی شر کیا ہوگا، کوئی برائی کی ہوگی، کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی تو اللہ تمہیں وہ دکھا بھی دے گا اور اس کا تمہیں بدلہ بھی دے گا. اس حد تک اللہ باریک بین ہے. اور یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں، اس سے پہلے اللہ نے بڑا کلیئرلی سارا کچھ بتا دیا کہ تمہارے سارے جن و انس اکٹھے ہو جائیں تو سب کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا. کوئی مس نہیں ہوگا، کوئی جو ہے کنفیوژن میں یہ نہیں ہوگا کہ اوہو یہ تو فلاں شخص تو مجھ سے مس ہو گیا. ایسا نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا بدلہ دے گا. اور پھر کیا فرمایا کہ جو بھلائی بھی تمہیں پہنچتی ہے تم اس پہ اللہ کی حمد بیان کرو. کیونکہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی بھلائی لے کر آتا ہے، چاہے اس کا تعلق دنیاوی اعتبار سے ہو یا ایمان کے اعتبار سے ہو یا ہدایت کے اعتبار سے ہو یا علم کے اعتبار سے ہو، تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے کہ سب خیر، سب نعمتیں، جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں اس زندگی میں انجوائے کر رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں. ہر پل میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہر پل ہم زندہ ہیں، ہمیں آکسیجن مل رہی ہے، بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پی لیتے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، چھوٹی موٹی بیماری آتی ہے تو وہ بھی اللہ دور کر دیتا ہے. تو اتنی ساری نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو جو بھلائی بھی تمہیں ملتی ہے اس پہ تم اللہ کی حمد بیان کرو، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تم اپنے آپ کو ہی ملامت کرو. یعنی جو مشکلات، جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کے بارے میں بتا دیا نا،
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اور پھر ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت ہے، جو بحر و بر میں شر ہے، جو بحر و بر میں فساد ہے، جو کچھ بھی تمہیں فتنہ، فساد، مصیبتیں، پریشانیاں نظر آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. تم اچھے اعمال کرو گے تو اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے آئیں گے، تمہاری خیر کے فیصلے آئیں گے، تمہارے لیے بھلائی کے فیصلے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا، تمہاری جان میں برکت دے گا، تمہارے ایمان میں برکت دے گا، تمہاری زندگی میں برکت دے گا، تمہیں ایک خوشحال سکون والی زندگی عطا فرمائے گا، امن عطا فرمائے گا. یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی اطاعت چھوڑ دو گے تو مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، کرونا وائرس بھی آئے گا، یہ سب چیزیں آئیں گی اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. تو کیا ہے کہ جب بھلائی ملے اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو مصیبت ہے اس پہ اپنے آپ کو وارن کریں، فوراً اپنے ذہن کو ریمائنڈر دیں کہ یہ جو مشکل آئی ہے نا، کوئی تو غلطی ہوئی ہے مجھ سے، میں نے یہ مسٹیک کی تھی. اور انسان آپ یاد رکھیے، آپ جب بھی کسی مشکل کے بارے آئیں گے نا تو آپ ذرا سوچنا شروع کریں گے نا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا میں نے فلاں وقت میں یہ ایک جو گناہ ہوا تھا نا، آپ کو اللہ دکھا دیتا ہے کہ اچھا یہ جو غلطی ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ ہوا. میرا اپنا ذاتی لائف ایکسپیرینس ہے، میں اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں سوچنا شروع کرتا ہوں، اچھا کہاں مسٹیک ہوئی ہے، کیا غلطی کی تھی، کہاں اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور وہ مجھے نظر آ جاتا ہے اچھا یہ اس وقت میں یہ جو ہوا تھا نا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو کیا ہے، فوراً توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں. اللہ کی طرف جب پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ آسانیاں لے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں کی صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اس حال میں رکھے کہ ہم ایمان کی حالت میں ہو، اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.